ہم سب ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہم نے اپنے دوست احباب، اپنے رشتے ناتے، اپنے والدین، اپنی اولادیں سب کچھ چھوڑ جانا ہے، حتیٰ کہ اپنا مال بھی۔ وہ مال جس کے لیے ہم ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ مال جس کے لیے ہم سب کا کسی نہ کسی انسان کا ہم استحصال کرتے ہیں، وہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم رشوت کا سہارا لیتے ہیں، وہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم ملاوٹ کرتے ہیں، وہ مال جس کے لیے ہم ہر حد پار کر دیتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے ناجائز کام کر گزرتے ہیں صرف اس مال کی محبت میں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مال ہم نے ہمیشہ کے لیے یہیں پر ایک نہ ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس قبر کی گہرائی میں جہاں پر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے اعمال کے۔ ہم جب زیادتی کرتے ہیں تو کیوں ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے؟ ہم جب والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہماری روح کیوں نہیں کانپتی ہے؟ ہم اتنے جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ایسے لکھا تھا۔ ہم کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے حادثات، کتنے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ چل بستے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا، اور موت اچانک آتی ہے اور ان کو لے جاتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں مروں گا تو کیسے مروں گا؟ میرے جسم سے میری روح جب نکلے گی تو کس طریقے سے نکلے گی؟ آخر کوئی تو سبب بنے گا۔ کیا میں بیمار ہوں گا یا کس طرح میری روح پرواز کرے گی؟ ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ ہم کبھی کسی سے رشوت، کبھی بھی کسی مال میں ہم ملاوٹ نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر گزریں کہ جو ہمارے لیے آخرت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اولاد کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انہیں وہ چیز سکھائیں جو آپ کے لیے کل کو کام آئے، نہ کہ انہیں اس دنیا میں جو اتنی بدیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں وہ ان کو سکھائیں۔ کسی سے زیادتی نہ کریں، خود کو مسافر سمجھیں، اور آخرت کی منزل کی طرف لوٹنے کے لیے تیاری رکھیں تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔